بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے دستاویزی ثبوت کس نے لکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا، روئے زمین پر سب سے پہلے دستاویزی ثبوت کون سا لکھا گیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد مخلوق کو باریک چونٹیوں کی طرح ان کی اصلی شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ نبی کو لباس نبوت میں، بادشاہ کو بادشاہی کی شان میں، مومن کو ایمان کی آن میں اور کافر کو کفر کے نشان میں، اور اسی طرح یکے بعد دیگرے، نبی کے بعد نبی، بادشاہ کے بعد بادشاہ، مومن کے بعد مومن اور کافر کے بعد کافر دیکھتے دیکھتے جب حضرت داؤد علیہ السلام تک نوبت پہنچی تو جناب آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے بار الہ، یہ کون ہے جس کے سر پر تو نے نبوت کا تاج کرامت سجا رکھا ہے، مگر اس کی عمر بہت مختصر ہے۔ ارشاد قدرت ہوا، یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں جن کی کل عمر 40 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ہی عمر مقرر کرتا ہوں اور میں ہی روزی تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی طویل عمر میں سے کچھ حصہ انہیں دے سکتے ہو، میں اسے ان کی زندگی میں شامل کر دوں گا۔ عرض کیا، پروردگار، میں اپنی عمر سے 60 سال ان کو دیتا ہوں تاکہ ان کی عمر 100 سال ہو جائے۔ خداوند عالم نے جبرائیل میکائیل کو حکم دیا کہ اسے لکھ لو، یہ بھول جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دستاویزی ثبوت لکھ لیا جس پر اپنے پروں سے علیین کی مقدس مٹی کی مہریں لگائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور ملک الموت قبض روح کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پس و پیش کرتے ہوئے کہا، ابھی تو میری زندگی کے 60 سال باقی رہتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، وہ آپ اپنے بیٹے داؤد کو دے چکے ہیں۔ ابھی یہ مکالمہ جاری تھا کہ جبرائیل آ گئے اور وہ وثیقہ نکال کر جناب آدم کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ وہ تحریر دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکروز کے پاس اس کا وثیقہ پیش کر دیا جائے تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اسے چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ معزز ناظرین، انسانی فطرت ہے کہ وہ وقت کے ساتھ باتوں کو بھول جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرو یا قرض لو تو ایک تحریر لکھ لو۔ اسلام میں ہر معاملے کو شفاف اور منصفانہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرض کی تحریر اسی شفافیت کو یقینی بناتی ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ حکم انسانوں کی فلاح اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے دیا گیا ہے تاکہ معاملات میں شفافیت اور اعتماد قائم رہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔